ایک اور بھی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے یزید کے حوالے سے کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لشکر میرا قسطنطینیہ جائے گا تو اس کو بخش دیا گیا. تو چونکہ یزید قسطنطینیہ کے لشکر میں شامل تھا تو شاید اس لیے یزید بخش دیا گیا. یہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. میں تھوڑا سا ہسٹری کے اس اینگل کو بھی لینا چاہوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کی؟ صحیح بخاری کی. اوتھینٹک بک ہے نا، اس سے اوپر تو اوتھینٹک بک کوئی ہے نہیں اہل سنت کے ہاں. ہم اہل سنت کیا. تو صحیح بخاری کی والیوم 3 میں حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2766. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول جیشن من امتی یغزون البحر، کہ میری امت میں وہ پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرنے جائے گا، قد اوجبہ، اس لشکر نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یغزون مدینہ قیصرہ مغفور لہم، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کو فتح کرے گا، اس پر لشکر کشی کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کی بشارت دے دی ہے. جو کیسر روم پر چڑھائی کرے گا. اس زمانے میں آقا علیہ السلام کے دور میں رومن امپائر تھی کرسچنس کی. تو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کا نام تھا کیسر. تو حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یغزون مدینہ قیصرہ، اس بادشاہ کا نام لیا کہ کیسر کے شہر اور اس کے پورے ملک روم پر میری امت میں سے جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، اس لشکر کے لیے مغفور لہم. میں ریپیٹ کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کے الفاظ، کہ اس کے لیے مغفرت کی بشارت دے دی گئی. اب یہاں پر تاریخ کا نہایت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ مختلف محدثین کو لے لیجئے جو صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں. آپ امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیے، آپ امام بدر الدین عینی کو پڑھیے، آپ امام طبری کو پڑھیے، آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے، آپ امام ابن کثیر کو پڑھیے، امام ابن الاسیر کو پڑھیے، آپ امام ذہبی کو پڑھیے. کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت امت مسلمہ کا وہ پہلا لشکر جس نے سمندری سفر کیا، وہ جو لشکر تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دور عثمان غنی میں اس نے چڑھائی کی تھی رومن امپائر کی طرف. اور وہ ٹائم تھا 24 ہجری کا. کیا ٹائم تھا؟ 24 ہجری کا. ہجرت کو 24 برس گزر چکے تھے. یہ تمام محدثین متفقہ طور پر روایات لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 24 ہجری کا وقت تھا اور امت مسلمہ نے اپنی فتوحات بڑھاتے ہوئے رومن امپائر تک پیش قدمی کر لی تھی، جبکہ یزید کی پیدائش ہوتی ہے 26 ہجری میں. ارے بابا، یزید تو پیدا ہی 2 برس کے بعد ہو رہا ہے. لشکر کشی جو ہو رہی ہے وہ 2 برس پہلے سے شروع ہو چکی ہے، سمندری سفر شروع ہو چکا ہے. اور آقا علیہ السلام کے الفاظ پڑھیے، غور کیجئے. حضور فرماتے ہیں یغزون البحر، پہلا لشکر، اول جیشن من امتی یغزون البحر، پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، مغفور لہم، اس کے لیے مغفرت ہے. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا تھا، تو اس حدیث کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. یزید پر کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو پیدا ہی 2 برس کے بعد ہوا، 26 ہجری میں. پھر اس کے بعد موالتہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ رومن امپائر کا ذکر نہیں ہے، وہ قسطنطینیہ کا ذکر ہے. کانسٹینٹینوپل یہ سٹی تھا، شہر، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، جو ٹرکش سٹی ہے. تو قسطنطینیہ کی طرف جو لشکر کشی کرے گا پہلا لشکر، اس میں یزید تھا، تو اس لیے شاید مغفرت ہے. یہ بھی کنفیوژنس کریٹ کی جاتی ہیں. آل دو کہ میں نے روایت ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، اس میں کہیں قسطنطینیہ کا ذکر نہیں تھا، کہیں ذکر نہیں تھا. اس میں حضور علیہ السلام نے کیسر روم کا ذکر کیا ہے کہ کیسر کا شہر روم، اس کا جو علاقہ ہے، وہاں جو پیش قدمی کرے گا پہلا لشکر، اس کے لیے مغفرت ہے. اور جب وہ پیش قدمی شروع ہوئی تو یزید ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. تاہم قسطنطینیہ کو بھی لینے چلیں. ایک لمحے کو بفرض محال قسطنطینیہ کو بھی لے لیجئے. تو قسطنطینیہ کی طرف جو پہلا لشکر جس نے پیش قدمی کی وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تھا، اور وہ لشکر 32 ہجری میں گیا تھا. کب گیا تھا؟ 32 ہجری میں. تمام محدثین لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں یزید نہیں تھا کیونکہ تب وہ 6 برس کا تھا. دوسرا لشکر میں لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا تھا 32 ہجری میں. اور اس لشکر کشی کے دوران صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از جب لشکر کشی ہوئی، بعد از دیگر مراحل پر، تو آپ کا وصال بھی اسی لشکر کشی کے دوران ہوا. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روز اثر، آپ کا جو مزار ہے وہ کونیا شہر میں، ٹرکی کے جو قریب ہی پڑتا ہے اس کے قسطنطینیہ کے، استنبول کے. تو جو دوسرا لشکر بھیجا گیا مسلمانوں کی طرف سے 32 ہجری کے بعد، وہ 43 ہجری میں تھا.
43 ہجری میں۔ تیسرا لشکر جو دوبارہ بھیجا گیا، چونکہ فتح نہیں ہو رہا تھا کانسٹنٹینوپل، تیسرا لشکر بھیجا گیا 44 ہجری میں، 44 ہجری میں، تب بھی یزید شامل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس کے بعد چوتھا لشکر جب گیا تو 46 ہجری تھی، یزید شامل نہیں تھا۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے احادیث کا، مختلف احادیث کا لٹریچر پڑھ کر یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت ٹائم کی قلت ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اب میں ایک ایک روایت کو الگ سے نہیں لا سکتا، تو میں آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں۔ تو چوتھا حملہ کب ہوا؟ 46 ہجری میں، یزید شامل نہیں تھا۔ پانچواں لشکر جو بھیجا گیا مسلمانوں کی طرف سے قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے 47 ہجری میں، یزید نہیں تھا۔ چھٹا لشکر بھیجا گیا 49 ہجری میں، یزید نہیں تھا۔ ساتواں لشکر پھر 49 ہجری کے آخر میں بھیجا گیا، یزید نہیں تھا۔ آٹھواں لشکر بھیجا گیا 52 ہجری میں۔ کب بھیجا گیا؟ 52 ہجری میں بھیجا گیا۔ قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا، مگر اس لشکر میں یزید تھا۔ آٹھویں لشکر، کوئی ایک حدیث مبارکہ لٹریچر میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ آٹھواں لشکر جو جائے گا وہ اس کے لیے مغفرت کی جو ہے وہ بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی فرمایا، مختلف طرق سے جو روایات آئی ہیں ان میں ہر روایت میں یہی لفظ ملے گا، اول جیشن، پہلا لشکر جو جائے گا سمندری راستے سے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا تھا۔ تو لہٰذا اس حدیث کا اطلاق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر تو ہوتا ہے، مگر یزید پر کسی طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہیلے بہانے ہیں جن سے فائدہ حاصل کوئی نہیں ہونا، اور یزید کا پھر وہی میں بات کروں گا، سہارا نہیں بچائے گا روز محشر۔ اب بالکل آخر پر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے، یزید کا جو انجام تھا، جو اس کا اختتام تھا، وہ کیسے ہوا، کس حالت میں ہوا؟